نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ خلفائے راشدین، یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کو آپ کے لیے ریکارڈ کریں گی ام جمال۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ آپ کی رائے سے قرآن کی موافقت۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کی رائے کے موافق نازل ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے موجود ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کسی معاملے میں لوگوں کی رائے دوسری ہوتی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے دوسری، تو قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوتا تھا۔ اور حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی معاملے میں جو کچھ مشورہ دیتے تھے، قرآن شریف کی آیتیں اسی کے مطابق نازل ہوتی تھیں۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 83۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے رب نے ان سے 21 باتوں میں موافقت فرمائی ہے، ان میں سے چند باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان کو پردہ کرنے کا حکم فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اس عرض کے بعد امہات المومنین کے پردے کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی اور جب تم امہات المومنین سے استعمال کرنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ پارہ 22 آیت 4۔ تاریخ الخلفاء۔ ملک شام سے ایک قافلے کے ساتھ ابو سفیان کے آنے کی خبر پا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ سے ابو جہل کفار قریش کا ایک بھاری لشکر لے کر قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو راستے سے ہٹ کر اپنے قافلے کے ساتھ سمندر کے ساحل کی طرف چل پڑے، تو ابو جہل سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، اب مکہ معظمہ واپس چلو، مگر اس نے انکار کر دیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے ارادے سے بدر کی طرف چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جنگ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے، نہ ہماری تعداد زیادہ ہے، نہ ہمارے پاس کافی سامان اسلحہ ہے، مگر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدر کی طرف نکل کر کافروں سے مقابلہ کرنے ہی کا مشورہ دیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ پارہ نمبر 9 آیت 15، یعنی اے محبوب، تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ بدر کی طرف برآمد کیا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ تاریخ الخلفاء۔ عبد الرحمن بن ابو یعلا بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملا اور آپ سے کہنے لگا کہ جبریل علیہ السلام فرشتے جس کا تذکرہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ ہمارا سخت دشمن ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، یعنی جو کوئی دشمن ہوا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ تو جن الفاظ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کو جواب دیا، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پارہ 1 تاریخ الخلفاء صفحہ 84۔ آیت مبارکہ کے آخری جملے فإن الله عدو للكافرين سے معلوم ہوا کہ انبیاء و ملائکہ کی عداوت کفر ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی کرنا خدا تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے۔ پہلی شریعتوں میں روزہ افطار کرنے کے بعد کھانا پینا اور ہم بستری کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا۔ بعد نماز عشاء یہ ساری چیزیں رات میں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تک باقی رہا، یہاں تک کہ رمضان شریف کی رات میں نماز عشاء کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سے ہم بستری ہو گئی،
جس پر وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ پارہ 2 آیت نمبر 7۔ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا چلو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں۔ منافق نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق فیصلہ کریں گے، کبھی کسی کی طرفداری اور رعایت نہ فرمائیں گے جس سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکے گا، اس لیے اس نے مدعی ایمان ہونے کے باوجود کہا کہ ہم کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بنائیں گے۔ یہودی جس کا معاملہ تھا وہ خوب جانتا تھا کہ کعب رشوت خور ہے اور جو رشوت خور ہوتا ہے اسے صحیح فیصلے کی امید رکھنا غلط ہے، اس لیے کعب کے ہم مذہب ہونے کے باوجود یہودی نے اس کو پنچ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو منافق کو فیصلے کے لیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مجبوراً آنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق فیصلہ کیا وہ اتفاق سے یہودی کے موافق اور منافق کے مخالف ہوا۔ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننے کے بعد پھر یہودی کے در پہ ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس لایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما چکے ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھہرو، میں ابھی آ کر فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس منافق مدعی ایمان کو قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے اس کے متعلق میرا یہی فیصلہ ہے۔ تو یہ بیان واقعہ کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ پارہ 5 آیت 6۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ اپنا پنچ شیطان کو بنائیں، اور ان کو تو یہ حکم تھا کہ اسے ہرگز نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے انہیں دور بھگا دیں۔ پھر کسی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کو قتل کر دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے عمر سے ایسی امید نہیں کہ وہ کسی مومن کے قتل پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر سکے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر مندرجہ ذیل آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 84۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یعنی تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ تسلیم کر لیں، جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اسے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں۔ پارہ نمبر 5 آیت 6۔ ان واقعات سے خداوند قدوس کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عزت و عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کے موافق وحی الہی اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے تاریخ الخلفاء وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔